اچھوتے خیالات کو چونکا دینے والے لہجے میں بیان کرنے والے شاعر احمد مشتاق نے ایک مصرع ایسا بھی لکھا ہوا ہے جو گزشتہ چند برسوں سے مجھے بارہا یاد آتا ہے۔ مصرع ہے: عمر بھر کون حسین کون جمع رہتا ہے، پیر کی سے پہر سے رات گئے تک ایک بار پھر میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ قومی اسمبلی کی پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے اکتا گیا تو وقفے کے لیے کیفیٹیریا جانے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیوں سے اتر کر اس فلور پر آیا جہاں اراکین اسمبلی ایوان سے نکل کر لفٹ کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایک لفٹ کے سامنے خواجہ آصف کھڑے نظر آئے۔ وہ نیب کے ہاتھوں بنائے کیس کی وجہ سے 5 ماہ اور 25 دن کی حراست کے بعد ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ دیرینہ شناسائی والی سلام دعا ہوئی۔ اس نے مجھے اداس کر دیا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد خواجہ صاحب 1990 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ وجیح اور خوش لباس تھے، آواز میں جلالی تنتنا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف تند و تیز تقاریر سے رونق لگاتے تھے۔ 1993 کے انتخابات کے بعد تاہم قومی اسمبلی چلے گئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو مسلسل پریشان کیے رکھا۔ پریس گیلری لکھنے والے صحافی کے لیے انہیں نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہمارے مراسم گہرے اور بے تکلف ہونا شروع ہو گئے۔ ہم دونوں گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم رہے ہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق لاحق ہے، مگر دانشور کہلانے سے چڑ محسوس ہوتی ہے۔ پھکڑ پن کے ذریعے زندہ دلی کو برقرار رکھنا ہم دونوں کی مشترکہ عادت تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے کئی سنجیدہ دوست اکثر نالاں بھی رہتے تھے۔ پیر کے روز مگر خواجہ آصف مختلف بیماریوں کے ہاتھوں نڈھال ہوئے نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر اداس ہو گیا۔ رات گئے تک ان کے بے شمار قصے فلم کی طرح ذہن میں گھومتے رہے۔ ارادہ باندھا تھا کہ وہ باتیں تیری، وہ فسانے تیرے جیسا کالم لکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لوں گا۔ قلم اٹھایا تو اس جانب بڑھنے کی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ رب کریم سے اس دعا کے ساتھ دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہوگا کہ وہ ان کی توانائی اور جلال کو جلد از جلد بحال کرے۔ پیر کی صبح اٹھتے ہی فون دیکھا تو سوشل میڈیا پر ایک خبر کا چرچا ہو رہا تھا۔ اسرائیل کا ایک صحافی ہے جو مختلف ممالک کے درمیان ہوئی فضائی ٹریفک پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے مزے کی خبریں ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک خبر دے رکھی تھی۔ مذکورہ خبر کا دعویٰ تھا کہ نومبر 2020 کے دوران پاکستانی وزیر اعظم کے چند ہی دن قبل تک اہم ترین مشیر گردانے زلفی بخاری صاحب نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ زلفی بخاری اور ہماری وزارت خارجہ نے مذکورہ خبر کی تردید کر دی ہے۔ مذکورہ خبر درست ہے یا نہیں، اس بحث میں الجھنے کے لیے مجھے ٹھوس حقائق میسر نہیں۔ اس خبر کے تناظر میں اگرچہ چند پہلو نمایاں ہوتے ہیں جو قابل ذکر و غور ہیں۔ اہم ترین پہلو یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل جمہوری ملک ہوتے ہوئے آزاد پریس کا دعوے دار بھی ہے۔ وہاں کے آزاد پریس کی اصل حقیقت مگر یہ ہے کہ خارجہ اور قومی سلامتی سے متعلق امور کے بارے میں دی گئی خبر کو اسرائیلی ملٹری سینسر سے منظور کروانا لازمی ہے۔ ملٹری سینسر کا جواز یہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل مسلسل حالت جنگ میں ہے، وہ دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اس کے صحافیوں کو قومی سلامتی کے حوالے سے افواہ سازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حالت جنگ کی وجہ سے فقط خارجہ اور قومی سلامتی کے امور ہی نہیں، اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بھی کوئی خبر سینسر ہوئے بغیر چھپ نہیں سکتی۔ تیل اور پانی کے ذخائر بھی حساس تصور ہوتے ہیں۔ اسرائیلی ملٹری سینسر کو مگر فوجی حکام اکیلے ہی نہیں چلاتے، وہاں کے مدیروں کی تنظیم کے نمائندے بھی کسی خبر کی جانچ پڑتال میں برابر کے حصے دار تصور ہوتے ہیں۔ 1988 میں لیکن ایک اسرائیلی اخبار نے وہاں کے ہمارے انٹیلیجنس بیورو یعنی IB جیسے ادارے کے اندرونی معاملات کو اسکینڈل کی طرح قارئین کے روبرو لانے کا فیصلہ کیا۔ مذکورہ اخبار اس کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ بعدازاں مگر دریافت یہ ہوا کہ بند ہوئے اخبار کے بیان کردہ واقعات ہرگز بے بنیاد نہیں تھے۔ یہ حقیقت عیاں ہوئی تو اسرائیلی اخبارات کے مدیروں کی تنظیم نے اسرائیلی ملٹری سینسر کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ طویل قضیے کے بعد بالآخر یہ معاہدہ ہوا کہ اخبارات کے نمائندوں کو یہ طے کرنے کے لیے مزید اختیارات دیے جائیں گے کہ کس خبر کو شائع ہونے سے روکنا قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔
اسرائیل کے دفاعی اداروں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر ملٹری سینسر کوئی خبر روکے گا تو اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ تفصیلات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے سوال اٹھتا ہے کہ نومبر 2020 میں مبینہ طور پر ہوئے ایک خفیہ دورے کی بابت درست یا من گھڑت خبر کو جون 2021 میں شائع کرنے کی اجازت کیوں ملی ہے؟ اس سوال کا جواب کم از کم مجھے میسر نہیں۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کو پھیلانے والے بھی اس سوال کی بابت غور میں مبتلا دکھائی نہ دیے۔ جس خبر کا چرچا ہے وہ اسرائیل کے اخبار ہیوم میں شائع ہوئی ہے۔ ہیوم عبرانی لفظ ہے جو عربی کے یوم یعنی دن کے قریب ہے۔ ہیوم کے لفظی معنی آج کا دن ہو سکتے ہیں۔ فارسی میں اس کے لیے امروز کا لفظ موجود ہے اور اس نام کے ساتھ فیض احمد فیض نے پاکستان ٹائمز کے ساتھ لاہور سے امروز نامی اردو روزنامے کا بھی اجرا کیا تھا۔ ایوب حکومت نے اسے حب الوطنی کے حوالے سے غیر ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے قومیہ لیا۔ بعد ازاں نیشنل پریس ٹرسٹ کا حصہ بن کر یہ اخبار بالآخر ختم ہو گیا۔ اسرائیل کے ہیوم یا امروز کو ایک طاقتور امریکی سرمایہ دار شیلڈن ایڈلسن نے شروع کیا تھا۔ وہ اسرائیل کا کٹر حمایتی ہے اور سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کا دیوانگی کی حد تک مداح۔ شیلڈن ایڈلسن پر الزام ہے کہ مذکورہ اخبار نکالنے کے لیے اس نے $50 ملین کی خطیر رقم صرف کی۔ مقصد اس اخبار کا نیتن یاہو کی حکومت اور جماعت کو پروپیگنڈا کے ذریعے تواناتر بنانا تھا۔ لطیفہ یہ بھی ہے کہ خطیر سرمایہ کاری کے ذریعے نکالے اس اخبار کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ اسرائیل کے بازاروں میں قائم ہوئے اسٹالوں پر بھاری تعداد میں رکھا ہوتا ہے۔ اس کی کاپی کو بغیر کوئی رقم خرچ کیے کوئی شخص بھی اٹھا سکتا ہے۔ مفت میسر یہ اخبار راتوں رات اسرائیل کا مقبول ترین اخبار بن گیا۔ اس کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے نیتن یاہو کے سیاسی مخالفین نے قانون سازی کی ضرورت بھی محسوس کی۔ ان کا اصرار تھا کہ بازار میں مفت میسر ہیوم قیمت والے روایتی اخبارات کے خاتمے کو یقینی بنا رہا ہے۔ اسے روکنے کے لیے قانون سازی مگر ہو نہیں پائی کیونکہ نیتن یاہو کے مخالفین کو اسرائیلی پارلیمان میں اکثریت میسر نہیں تھی۔ مذکورہ تفصیلات بیان کرنے کے بعد میں ایک بار پھر یہ سوال دہرانے کو مجبور ہوں کہ اسرائیل اور نیتن یاہو کے کٹر حمایتی ایک امریکی سرمایہ دار کے چلائے اور مفت بٹنے کی وجہ سے مقبول ترین ہوئے اخبار میں گزشتہ برس کے نومبر میں ہوئے ایک خفیہ دورے کی سچی یا من گھڑت خبر کو جون 2021 میں شائع کرنے کی اسرائیلی ملٹری سینسر نے اجازت کیوں دی ہے؟ کاش میں اپنے ہی اٹھائے اس سوال کا تسلی بخش جواب فراہم کر سکتا۔